جو سائیکالوجی اور سائیکیٹری کو جانتے ہیں نا وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے سنتے ہوئے. آپ کے نیورو کیمیکلز ہیں, برین نا کیمیکلز پہ چل رہا ہے سارے, کچھ کیمیکلز ہیں جس کی بیس پہ آپ کا ذہنی توازن قائم رہتا ہے. وہ کیمیکلز اگر بیلنس نہ رہیں تو آپ کو چیزیں چلتی بھی نظر آتی ہیں, آپ کو اپنے جسم میں کچھ چیزیں رینگتی بھی نظر آتی ہیں, آپ کو وہم ہو جاتا ہے کہ میرا جسم کا معدہ غائب ہو گیا. یہ بیماری ہیں, یہ نفسیاتی بیماری ہیں. اچھا ایسا بھی ہے, ایون کہ یہاں لگتا ہے جسم میرا سکی جا رہا ہے, میں نے مر جانا, یہ سب نفسیاتی بیماری ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جو اکثر ایسا کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ کچھ ہے اور کچھ, وہ ذہنی مریض ہوتا ہے. اکثر ایسا دیکھا گیا. میں آپ کو کیونکہ 0.1% کی میں نے گنجائش اس لیے چھوڑی ہے کہ کوئی میرے پہ اعتراض آتا تو میں 0.1% کھاتے میں ڈال دوں گا, کیونکہ کبھی بھی کسی کو ذہنی مریض اگر کہا جائے تو مائنڈ کرتے ہیں. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کیمیکلز ہیں وہ کیمیکلز ممکن ہے بیمار نہ ہو لیکن کبھی وہ بیلنس میں نہ ہو. رات اچانک آپ اٹھتے ہیں تو بچپن سے ہوتا ہے آپ کے ساتھ, میرے ساتھ, ہم سب کے ساتھ, منصور صاحب کے ساتھ بھی, کہ سامنے جو لٹکی ہوئی قمیض ہوتی ہے, اچانک رات کو ہم اٹھتے ہیں تو ابو کی قمیض لٹکی ہوتی ہے, ہمیں لگتا ہے کوئی بندہ کھڑا ہے. اچھا پوری زندگی اس جو وہ ایک امیجنیشن ہے وہ ذہن میں کہیں بیٹھ جاتی ہے کہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, پنکھا چاہ رہا وہ چیز ہل رہی ہے, یا قریب کی کھڑکی میں سے کسی نے دیکھا, یہ کچھ نہیں. اپنا سایہ اکثر کبھی رات میں اٹھ جاؤں تو سایہ دیکھو تو میں ڈر جاتی. نہیں, بعض لوگ تو اپنے شیشے میں دیکھ کے چیخ مار دیتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں کہ نہیں ہوں. تو یہ کیا لیجئے کہ حقیقت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی. ہمارا مائنڈ مفروضے کو, فرضی چیزوں کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں. اور خدا نہ خواستہ بچپن میں آپ نے ڈرونی کہانیاں سنا دی ہیں, ڈرونی باتیں بتا دی ہیں, لیکن ان بچوں پہ اس طرح کی ڈرونی کہانیوں کا کتنا ذہنی پہ اثر ہوتا ہے. اور ایک اور مورل سٹوریز بھی تو ہوتی ہے نا کہ ایمانداری جو ہے, آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی, اور اس طرح کی مورل, تو اس کا بھی تو اثر ہوتا ہوگا نا. دیکھیں بچوں کو پہلے تو یہ ٹی وی پروگرام نہیں دکھانے چاہیے, میں ضرور کہوں گا, کیونکہ اگر یہ ٹی وی پروگرام بھی فلٹر نہ کیا, میڈیا فلٹر نہ کیا گیا, اگر بچوں کو جو آپ دکھا رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں, اگر وہ یہی نہیں پتا دیکھ کیا رہے ہیں, وہ کارٹونز جو دیکھ رہے ہیں ان کی ورڈنگ جو لے رہے ہیں, ان سے کنسپٹ جو لے رہے ہیں, اب انڈین ڈب ہوئے کارٹون آ رہے ہیں جو ورڈز ڈکشن یوز ہو رہی ہوتی ہے, ایگزیکٹلی ڈوریمون کارٹون اتنے چلے تھے کہ میں خود, حالانکہ میچور, تو میں کہتی تھی آپ کا سواگت ہے, مطلب وہ اتنے پکنگ ہوتے ہیں کہ بچے اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, آپ جیسے بزرگ بھی جو ان سے ڈوریمون سے متاثر ہو جاتے ہیں. اب یہ جو متاثر, یہ غلط بات ہے, دیکھیں ہم تو ادب کرتے ہیں. اب یہ جو متاثر ہونا نا فضا, یہ لاشعوری طور پہ ہر وقت ہو رہا ہوتا, ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. آپ ایک سوٹ لیتے ہیں نا تو وہ جیسے آپ ہاتھ لگانے لگتے ہیں نا, اور لگاتے ہیں تو ساتھ ہی سیلز مین کہتا ہے کہ باجی یہ شفون سے بھی بہترین ہے, اور ریشم نے جس طرح اسے بنایا تھا نا, اس کو کیڑے نے, کتنے ریشم کے کیڑے بناتے ہوئے مر گئے تھے, 6 نسلوں کے بعد یہ سوٹ جا کے بنا. آپ کی فیلنگ فوراً بدل جاتی ہے, لاشعوری طور پہ آپ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے ہماری زندگی میں انسپائریشن چلتی رہتی ہے. بچوں کی زندگی میں اچھے ہیروز, اچھے لوگ, اچھے انسانوں کو انٹروڈیوس ضرور کرائیے. خدارہ سیرت کو پڑھیے, بچوں کو سیرت کو پڑھائیے, بچوں کو پتہ لگے ان کا رسول کتنا زبردست ہے. اس کائنات کا سب سے زبردست انسان, اگر اعلیٰ ترین انسان اگر آپ نے پڑھا, نہیں یہ سپرمین کارٹون کوئی چیز نہیں ہے, انہیں کبھی سیرت پڑھ کے سنائیے, انہیں بتائیے آپ کا رسول کیا تھا, اس کی بہادری جیسی بہادری نہیں, اس کے علم جیسا علم نہیں, اس کی دعوت جیسی دعوت نہیں, اس کی برداشت جیسی, اس جیسا اخلاق نہیں, اس جیسا مجاہد نہیں, اس جیسا تاجر نہیں, اس جیسا باپ اور بیٹا بھی نہیں. حضور والا جب تک آپ اسے ریئل انسپائریشن نہیں دیں گے, یہ 3 گھنٹے کی فلم کا ہیرو. میں شاہ جی, آپ کے لاسٹ پوائنٹ سے بہت اچھا میرے مائنڈ میں کوشچن آیا ہے کہ جب بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو ان کو رحمت نہیں سمجھا جاتا, ان کو زحمت سمجھا جاتا ہے, اور ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت زیادہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بات کی, جب حضرت فاطمہ آتی تھی تو کس طرح سے اپنی چادر بچھا دیتے تھے, کس طرح شفقت سے اپنی بیٹی کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے وہ بی بی فاطمہ سے چلی, امام حسن اور حسین ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی سے ان کی نسل چل رہی ہے. دیکھیے دنیا کو علم جس گھر سے مل رہا ہے, اس گھر میں تو رواج تھا بیٹی کے ادب کا, بے شک, اس گھر میں تو رواج تھا بیٹی کے احترام کا, اس گھر میں تو رواج تھا کہ اگر نواسے نانا پہ سوار ہیں تو وہ نانا جون سے ہیں, اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اٹھ نہیں رہے. اس قدر نرمی ہے آپ کے مزاج میں کہ میرے نواسے ہٹیں گے تو میں اٹھوں. اب گزارش یہ, یہاں دلوں کی سختیاں دیکھیں, جب والدین کے دلوں میں سختیاں ہوتی ہیں, دلوں میں رنجشیں ہوتی ہیں, دلوں میں قدورتیں ہوتی ہیں, تو نتیجے کے طور پہ پھر کیا ہوتا ہے, پھر اسی طرح کی نسلیں اور اسی طرح کی قومیں ملتی ہیں جس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل. اچھا بچے جو آپس میں دوستی کرتے ہیں جب اسکول جاتے ہیں تو بچوں کی صحبت یہ کتنا بچوں کی گرومنگ میں ہیلپ فل ہوتی ہے؟ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, انسان جن کے ساتھ بیٹھتا ہے
اس سے بھی مستقبل بن رہا ہوتا ہے. انسان جن سے بچتا ہے اس سے بھی مستقبل بن رہا ہوتا ہے. تو چاہتے نہ چاہتے لاشعوری طور پہ آپ کے بچے جو ان سے ہیں وہ کہیں نہ کہیں متاثر ضرور ہو رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں سے. دوستوں کی کمپنی, دوست اپنے گھر سے پوری تربیت کا پلندہ اٹھا کے لاتا ہے, آپ کا بیٹا بھی اپنے گھر سے پلندہ اٹھا کے لاتا ہے, اور وہ ایکسچینج کرتے ہیں آئیڈیاز کو, نظریات کو. یہ بچے جو جن کے گھروں میں چیک اینڈ بیلنس اچھا نہیں ہوتا, ان کے موبائل پہ چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس اچھا نہیں ہوتا, اور وہ ایک غیر معیاری ویڈیوز, تصویریں لا کے بچے دوسرے بچوں کو دکھاتے ہیں, انہیں آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے بچے کی نفسیاتی طور پہ کس قدر تباہی اس کی طرف ہوتی ہے, بچہ کس قدر ڈیمیج ہو جاتا ہے, اس کی نفسیات کتنی متاثر ہوتی ہے, اور وہ کس قدر اپنی نظروں میں گر جاتا ہے. ماں باپ, ہمارا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, اگر بیٹی ہے تو پائلٹ بنے گی, اور پھر اس طرح کے کھلونے لا کر دیے جاتے ہیں, اسٹیتھوسکوپ لا کر دیا جاتا ہے, پلین لا کر دیا جاتا ہے, اس طرح سے گرومنگ, یہ کتنا ہیلپ فل ہوتی ہے ایک برائٹ مستقبل کے لیے, ایک برائٹ فیوچر کے لیے جو ماں باپ نے دیکھا ہے. میں کہوں گا خدا کے لیے بچوں کو کھیلنے والے کھلونوں میں بندوق نہ دی جائے. بالکل خدا کے لیے لڑکوں کو تو دی جاتی ہے. بچوں کو جب آپ ویپنز بچپن سے دیتے ہیں تو بچہ پھر لاشعوری طور پہ ویپنز کو لائک کرتا ہے. زندگی امن ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں دنیا میں اتنی جنگیں ہو گئی, اب ہمیں جنگوں کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں اتنے لوگ مر گئے ہیں, 60-70 ہزار تو دہشت گردی کی نظر ہو گئے ہیں. خدا کے لیے ان ویپنز کو تو نظروں سے دور کرو. دنیا میں ترقی یافتہ ممالک دیکھیے, یہ چند دن پہلے میں نے 3-4 وزٹس کیے ہیں, ٹرکی کا, UK کا, باقی ممالک کا. ویپن نہیں میں نے دیکھا, کہیں ویپن نظر نہیں آیا. ویپن صرف فوج اور بارڈر پہ کہیں نظر آیا ہوگا, لیکن ویپن عام گلیوں, چوراہوں, بازاروں میں نہیں ہے. ہمارے تو ہر گھر کے باہر, دکان کے باہر, ہر جگہ پہ VIP پروٹوکول میں ہاتھ میں ویپنز لے کے کتنے لوگ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, اسکواڈ. اور اب گزارش ہے کہ جب بچوں کو آپ ویپن دکھاتے ہیں نا تو بچہ پھر ویپن والا ہی بن جاتا ہے. وہ چاہتے نہ چاہتے اس کے اندر ایک چودراہٹ اور یہ تلاش تو ان سے شروع ہو جاتی ہے. بچوں کو کھلونے بھی ایسے دیں, کھلونے بھی بچے کی شخصیت پہ اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. بچیوں کے لیے تو ڈال دیکھیں نا کتنی خوبصورت چیز ہے, وہ ڈال کو بناتی ہیں, سجاتی ہیں, بیاتی ہیں, ایک احساس. لیکن یہی بات تو میں آپ سے کر رہی تھی کہ شروع میں بالکل کہ ہم لوگ بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں بیٹے کی پرورش الگ, بیٹی کی الگ. بیٹی کو مخصوص ہی ایک ڈال سے کر دیتے ہیں, اور بیٹے کے لیے کارز ہیں اور سپر ہیروز ہیں اور کتنی چیزیں ہیں. تو ماں باپ ہی ڈسکریمنیشن کر رہے ہوتے ہیں. یہ فرق نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں ایسا ہے نا. اچھا شاہ جی, بالکل لاسٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جو ورکنگ لیڈی ہے, ایک عورت جو کام بھی کر رہی ہے اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہے, اس کے لیے کتنا ٹف ہے, کتنا چیلنجنگ ہے یہ دونوں چیزیں. دیکھیں دو باتیں اس میں, 2-3 طرح کی کیٹیگریز بلکہ بن جاتی ہیں. ایک کیٹیگری وہ جو مجبور ہیں, جو بغیر کمائے گھر نہیں چلا سکتی, گھر کا نظام نہیں چلا سکتی. ان سے میری ہمدردی ہے, لیکن انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں وقت ملے بچوں کو کوالٹی ٹائم ضرور دیں, کیونکہ اس کا سبسٹیٹیوٹ کوئی نہیں ہے ماں کا. دوسری بات وہ لوگ جو شوقیہ کرتے ہیں, اگر شوقیہ کرتے ہیں اور جاب کے خپت کا شکار ہے تو بڑا ظلم کر رہے ہیں. آپ جاب مصروفیت کے لیے کیجئے, کوئی ذمہ داری لے لیجئے, چھوٹا بزنس کر لیجئے, لیکن خدارا بچے کا حق نہ چھینی. اگر بچوں کا حق چھین لیں گے تو یہ زیادتی ہوگی. ایک وہ لوگ ہیں جو ایک آخری جو قسم ہے, جو لوگ وسائل بھی ہیں, جاب کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن بچوں کو وقت نہیں دیتے, لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ بڑا ظلم کرتے ہیں. بچے کو وقت پہ اگر ماں باپ کی توجہ نہیں ملی نا تو بچے کی ادھوری شخصیت رہے. بچے ماں باپ سم ٹائم توجہ دیتے ہوئے ایسے بھی تو کرتے ہیں نا کہ اگر بچہ کوئی غلط چیز پہ بھی اپنی کوئی مرضی کر رہا ہے تو ماں باپ پھر کرنے دیتے ہیں. یہ بھی تو پھر تربیت, اچھی بچے کو اچھے کاموں پہ اپریشیٹ کریں, برے کاموں سے روکیں, جو کہنے والی بات ہے وہ ضرور کہیں, تنقید برائے تنقید نہ کریں, ہر وقت دباتے سپریس کرتے نہ رہیں. آپ کے بچے ان میں فرق نہ ڈالیں. آپ اگر فرق ڈالیں گے, تفریق کریں گے, زیادتی کریں گے, تو بچے کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں نفرت, غصہ اور ایک ڈپریشن اس کی شخصیت میں کہیں نہ کہیں آ جائے. ہاں, اور چونکہ یہ کمپٹیشن کا دور بھی ہے تو لرننگ پاور کو ماں باپ کس طرح سے ایک بچے کی لرننگ پاور کو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہیں, کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں علم اور علم والوں کا ماحول جو ان سا وہ موٹیویٹ کرتا ہے. بچے کو لائبریری ضرور جوائن کرنی چاہیے. بچوں کو والدین نظر آنے چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں اور کتابوں کے تذکرے کر رہے ہیں. بچے کو گھر میں بھی کوئی لائبریری نظر آنی چاہیے. بچے کو ڈیبیٹ, اچھی پازیٹیو ڈیبیٹ نظر آنی چاہیے. جب بچہ علم اور علم والوں کی بات ہی نہیں سنتا تو پھر چاہتے نہ چاہتے وہ تخریب کاری کی طرف چل پڑتا ہے. لیکن شاہ جی لاسٹ میں بالکل میں چاہوں گی, جو کہ پروگرام کا بالکل لاسٹ ہے, اختتام ہے, تو میسج کیا دیں گے تمام ہمارے سننے والے کو, تمام ہمارے والدین کو؟ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم جو پراپرٹی بناتے ہیں, پیسہ بناتے ہیں, چیزیں بناتے ہیں, ہمیں پرواہ ہوتی ہے کہ دنیا سے جائیں تو صحیح ہاتھوں میں جائیں. خدارا ان صحیح ہاتھوں کی بھی پرواہ کیجیے. اگر وہ قابل ہوں گے
تو وہ پراپرٹیاں اور کامیابیاں ویسے ان کے پاس آ جائیں گی لیکن اگر وہ خود کامیاب نہیں ہوں گے نظریہ کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، اپروچ کے لحاظ سے، تو پھر بڑی بڑی پراپرٹیوں کو بھی وہ اجاڑ دیں گے. بالکل ایسے ہی. اور اخلاقیات اور درگزر کرنا جو ہے وہ یقیناً ہر بچے کو ضرور سکھانا چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.